اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ ولایت فقیہ کے عنوان سے گفتگو کی ایک سیریز ہے جس کی 2 نشستیں ہو چکی ہیں اور آج یہ تیسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ زمانہ حضور امام میں بھی فقہا کا ایک کردار تھا۔ فقیہ وہ لوگ ہیں جو دین میں اس قدر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ وہ مہارت کی حد تک ہوتی ہے، اور عام لوگوں سے کہا گیا ہے، قول معصوم کے اندر آیا ہے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، کہ عوام ان کی تقلید کریں، عام لوگ تقلید کریں۔ عوام یعنی عام لوگ، خواص کے لیے نہیں کہا گیا۔ جو لوگ خود خواص ہیں، خواص سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی خود اس شعبے کا ماہر ہے تو ظاہر ہے وہ ان کی تقلید نہیں کرے گا۔ جس طرح ایک انسان بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص خود ڈاکٹر ہو تو اس کو کسی سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرجعیت، یعنی رجوع کرنا، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں تقلید۔ ایک فقیہ کی تقلید، ایک مجتہد کی تقلید۔ احادیث میں لفظ فقیہ آیا ہے، اور مجتہد اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جد و جہد کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے تاکہ احکام دین کو حاصل کرے، قرآن سے، احادیث سے، معصومین کے اقوال سے ڈھونڈ کے نکالتا ہے، اس لیے اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ مجتہد کا مطلب بہت محنت کرنے والا۔ اور فقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ فقاہت رکھتا ہے، وہ دین کا شعور رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، قرآن کی سمجھ بوجھ، حدیث کی سمجھ بوجھ، اپنے زمانے کے تقاضوں کے سمجھ بوجھ، اور اس پورے نظام کو، اس پورے سسٹم کو مرجعیت کہتے ہیں، یعنی رجوع کرنا ایک فقیہ سے۔ اس فقیہ کے لیے عادل ہونا ضروری ہے۔ عادل یعنی وہ کسی حرام کام کو انجام نہ دیتا ہو، کسی واجب کام کو ترک کرنے والا نہ ہو، معصوم نہیں ہوتا وہ۔ معصوم صرف وہ ہے جن کو خدا نے معصوم بنایا ہے۔ ایک عالم، ایک فقیہ اگر کوئی حرام کام انجام نہ دے، کسی واجب کام کو ترک نہ کرے تو اس کو عادل کہتے ہیں۔ تو فقیہ عادل کی تقلید کی جاتی ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو اعلم کی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، کیونکہ زیادہ علم والے کو چھوڑ کے کم علم والے کی طرف رجوع کرنا یہ عقل کے خلاف ہے، اس لیے زیادہ علم والے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اب وہ تقلید کی اپنی بحثیں ہیں اور فقہی مسائل ہیں جو توضیح المسائل وغیرہ میں لکھی ہوئی ہیں کہ عالم کی شناخت کس طرح ہوگی اور فتاویٰ کس طرح حاصل کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایک فقیہ عادل کے پاس یہ اختیار ہے جس کو کہتے ہیں مرجعیت۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور چیز ثابت ہے جس کو کہتے ہیں قضاوت، یعنی فیصلہ کرنا اختلافی معاملات میں، کیونکہ پیغمبر اکرم بھی اختلافی معاملات میں فیصلہ کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم نے کہا ہے کہ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، بس تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ لوگ مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں آپ سے آ کے فیصلہ نہ کروائیں، اور جب آپ فیصلہ کر لیں تو اس کو تسلیم کریں، دل سے اس کو مان لیں، اپنے دل میں اس کے لیے تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ پیغمبر اکرم کا اسٹیٹس ہے، یہ پیغمبر اکرم کا مقام ہے۔ یہی مقام اہل بیت اطہار کا ہے کہ وہ اختلافی معاملات میں فیصلہ کریں گے۔ امت کو کہا گیا اختلافی معاملات میں ان سے آ کے ریزالو کروائیں۔ قضاوت کی کرسی پر وہ بیٹھیں گے، ہر شخص نہیں بیٹھ سکتا، چاہے اس نے قرآن کے احکام پڑھے ہوئے ہوں، لیکن جب تک کہ اس کے پاس وہ ولایت نہ ہو، وہ اتھارٹی نہ ہو، وہ پاور نہ ہو تو اللہ کی طرف سے ڈیزگنیٹڈ ہے، اس وقت تک وہ قضاوت نہیں کر سکتا۔ جائز نہیں ہے قضاوت کرنا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا قاضی شرح سے کہ جس کرسی پر تم بیٹھتے ہو اس پر یا تو نبی بیٹھتا ہے، یا وارث نبی بیٹھتا ہے، وصی نبی بیٹھتا ہے، یا شقی و بدبخت بیٹھتا ہے۔ اگر وہ نبی نہیں ہے اور وصی نبی نہیں ہے تو شقی و بدبخت کہلائے گا۔ تو اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے وہ اتھارٹی چاہیے، آتھورائز لوگ صرف بیٹھ سکتے ہیں، اس کو قضاوت کہتے ہیں۔ لیکن جب ظاہری حکومت اور قیادت اہل بیت اطہار کے پاس نہیں تھی، امیر المومنین کی شہادت کے بعد، امام حسن علیہ السلام کے ابتدائی 6 مہینوں کے بعد بنو امیہ کے حکمران آ گئے، بنو عباس کے حکمران آ گئے، تو ائمہ طاہرین کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے
کہ وہ قضاوت کرتے۔ اب جو اختلافات ہوتے تھے تو اس کو کس طرح حل کیا جاتا تھا؟ تو ایک طویل حدیث ہے، مقبول ہے عمر ابن حنظلہ کے نام سے، کہ جس میں عمر ابن حنظلہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے جا کر کہا کہ فرزند رسول، ہمارے لوگوں کے درمیان بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے اور وہ اپنا یہ اختلاف ظالم حکمرانوں کے بنائے ہوئے قاضیوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ لے جانا صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ان ظالم حکمرانوں کے پاس جا کے اپنا فیصلہ کروائے تو یہ ایسا ہے جیسے طاغوت سے انہوں نے فیصلہ کروایا، کیونکہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں، طاغوت سے جا کے فیصلہ نہ کروائیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ طاغوت سے جا کے اپنے فیصلے کروائیں، جبکہ خدا نے حکم دیا ہے طاغوت کا انکار کریں۔ امام نے یہ آیت پڑھی تو عمر بن حنظلہ کہتا ہے پھر فرزند رسول ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ دیکھو تمہارے درمیان وہ لوگ جو ہمارے حلال و حرام کو جاننے والے ہوں، ہمارے احکام کی معرفت رکھنے والے ہوں، ان سے رجوع کرو اور وہ جو فیصلہ کریں ان کے اوپر عمل کرو۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس کے آخر میں انہوں نے فرمایا کہ الراد علیہم کالراد علینا، بلکہ اس سے پہلے فرمایا فإنہم حجتی علیکم، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، وأنا حجت اللہ، اور ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ الراد علیہم کالراد علینا، ان کو رد کرنا ہمیں رد کرنا ہے اور ہمیں رد کرنا اللہ کو رد کرنا ہے۔ تو شیعوں کی پریکٹس یہی تھی زمانہ حضور امام میں بھی، جبکہ امام موجود تھے لیکن امام کبھی قید میں رہتے تھے، کبھی ظالم حکمرانوں کی نگرانی میں رہتے تھے، کبھی شیعوں سے اس قدر دور ہوتے تھے کہ ہر شیعہ کی رسائی وہاں تک نہیں ہو پاتی تھی۔ جیسے پچھلی نشست میں نے عرض کیا کہ امام فرض کریں کہ چھٹے امام تک مدینہ میں ہیں اور شیعہ کوفہ میں بھی ہیں، شیعہ بصرہ میں بھی ہیں، شیعہ خراسان میں بھی ہیں، شیعہ مصر میں بھی ہیں، شیعہ یمن میں بھی ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہی کرتے تھے کہ جو ان کے درمیان سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والا، احکام الہی کی معرفت رکھنے والا، ائمہ طاہرین کے دین کی شناخت اور معرفت رکھنے والا ہو، ان سے رجوع کرتے تھے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ایک فقیہ ہے، فقیہ کہتے ہیں اسی کو ہیں، بس وہ فقیہ سے رجوع کرتے تھے۔ تو فقیہ کے لیے مرجعیت بھی ثابت ہے، فقیہ کے لیے قضاوت بھی ثابت ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ قضاوت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک قضاوت وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صلح، جس میں دو شریف آدمی آ کر کسی شخص سے کہتا ہے آپ پلیز ہمارا معاملہ حل کرا دیں۔ یہ کوئی بھی کرا سکتا ہے، اس کے لیے کسی ولایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے پاس دو افراد چل کے آ جائیں، میاں اور بیوی دونوں آ کے کہہ دیں ہمارے درمیان صلح کرا دیں، میں بھی کرا دوں گا، آپ بھی کروا سکتے ہیں۔ معاملہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ایک فریق آنے کو تیار ہو، دوسرا تیار نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں اس کو گھر سے بلوانا ہے، اس کے لیے اتھارٹی چاہیے، اس کے لیے پاور چاہیے۔ اگر معاملہ فرق کریں صرف صلح تک نہ ہو بلکہ اس میں ایک شخص قصوروار ہو، ایک شخص ذمہ دار ہو اور اس کو سزا دینا مقصود ہو۔ سزائیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، سزائیں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، اگر میرے پاس ایک چور آ جائے اور اس کی چوری ثابت ہو جائے، وہ خود بھی فرض کریں اقرار کر رہا ہو، تو کیا میں اس کا ہاتھ کاٹ سکتا ہوں؟ نہیں کاٹ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آتھورائز نہیں ہوں۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے وہ ولایت چاہیے، اتھارٹی چاہیے، وہ پاور چاہیے، تو وہی کاٹ سکتا ہے جو یا نبی ہو یا وصی نبی ہو یا ان کی طرف سے بنایا ہوا قاضی ہو۔ جیسے امیر المومنین نے قاضی بنا کر بھیجا مختلف صوبوں کے اندر، جیسے آپ نے مختلف صوبوں میں گورنر بنا کر بھیجے، تو وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو قضاوت کا اختیار اگر ایک فقیہ کے ہاتھ میں ہے، اگر ائمہ معصومین سے یہ ثابت ہے تو اس کے لیے اتھارٹی بھی چاہیے، اختیار بھی چاہیے۔ اگر اختیار نہ ہو تو یہ کام کس طرح کر سکتا ہے؟ ایک حد تک کر سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا صلح کرا سکتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں جو اسلام کا قانون ہے قضاوت کا، جو جوڈیشل سسٹم آف اسلام ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کا جوڈیشل سسٹم ہے، جو اہل بیت اطہار سے ہم تک پہنچا ہے، وہ کتابوں میں بند رہا،
کتابیں لکھی جاتی رہیں، بحثیں ہوتی رہیں، طالب علم پڑھتے رہے، استاد پڑھاتے رہے، ڈگریاں ملتی رہیں، لیکن معاشرے میں اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی فقیہ عادل کے پاس وہ اتھارٹی نہیں تھی، وہ پاور نہیں تھی۔ بعض اوقات تاریخ میں ایسا ہوا کہ شیعہ حکمران گزرے، آل بویح شیعہ تھے، صفویوں کی حکومت ایران میں قائم ہوئی وہ شیعہ تھے، قاجاریوں کی حکومت ایران میں قائم ہوئی وہ شیعہ تھے، زیدیوں کی حکومت یمن میں قائم ہوئی، ایران میں قائم ہوئی وہ شیعہ تھے، اسماعیلیوں کی حکومت مصر میں قائم ہوئی وہ شیعہ تھے، ادریسیوں کی حکومت شمالی افریقہ میں قائم ہوئی وہ شیعہ تھے۔ یہ لوگ شیعہ تھے، بر صغیر کے کئی ریاستیں تھے، اس کے والیان ریاست جو تھے وہ شیعہ تھے، لیکن ان کے پاس وہ ولایت حاصل نہیں تھی، اور وہ کسی فقیہ کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ صفویوں نے پہلی مرتبہ محقق کرکی جو لبنان کے جبل عامل کے ایک فقیہ تھے ان کو دعوت دی اور ان کو یہ اختیار دیا کہ آپ جس طرح شریعت کے مطابق چاہتے ہیں حکم صادر کریں۔ تو محقق کرکی ایران تشریف لائے، انہوں نے یہ سارے امور انجام دی۔ عرب تھے وہ، کسی ایرانی عالم دین نے نہیں کہا کہ یہ عرب کیوں آگے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ علامہ مجلسی اور ان کے والد اور ان کے بعد کے زمانے کے علماء اسی زمانے میں تھے، لیکن انہوں نے ان کی ولایت کو قبول کیا۔ تو مختلف ادوار میں ہمارے فقہاء اعظام ایسے رہے ہیں کہ جن کے پاس کسی حد تک اختیارات رہے ہیں، اور ایسے فقہاء بھی رہے ہیں ہمارے کہ جنہوں نے شیعوں کی اپنے اپنے زمانے میں سیاسی قیادت کی، رہبریت کی۔ آل بویح کی حکومت جب عراق میں تھی تو شیعوں کے لیے اچھا زمانہ تھا، شیخ مفید علیہ الرحمہ اسی زمانے میں تھے، اس کے بعد سید مرتضیٰ آئے، پھر شیخ طوسی آئے، لیکن شیخ طوسی کا زمانہ آیا تو آل بویح کی حکومت ختم ہو گئی، تو شیخ طوسی کے لیے پریشانیاں ہو گئیں، ان کو بغداد چھوڑ کے جانا پڑا، اور پھر انہوں نے نجف اشرف میں جا کے حوزے کی بنیاد رکھی۔ تو ایسے زمانے گزرے ہیں کہ جس میں ہمارے شیعہ فقہاء اپنے اپنے زمانے میں ایک پولیٹیکل رول پلے کرتے رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا محقق کرکی نے انجام دیا۔ اس کے بعد کے دور میں یہ مختلف فقہاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سیاسی ایک رول پلے کیا، حکومت قائم نہیں کر سکے، اس پوزیشن میں وہ نہیں تھے کہ حکومت قائم کرتے، لیکن جب بھی حکومت قائم ہوگی تو ایسے شخص کی قیادت میں ہوگی، ایسے شخص کی رہبریت میں ہوگی جو فقیہ عادل ہوں۔ تو فقیہ عادل کی جو حکومت ہے وہ ولایت فقیہ۔ اس بیان کو یہیں روک دیتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ کچھ تفصیلات اور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔